بسم اللہ. الفصل الثانی فی معرفة الاشیاء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. ان چیزوں کی معرفت میں جن میں تفاضل تو جائز ہے، نسا جائز نہیں ہے. فیجب من ھذا ثابتہ، بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ان تکون علت امتناع النسیۃ فی الربویات، ربویات میں نسع کے یعنی ادھار کی ممانعت کی علت وہ توم ہے امام مالک شافعی کے ہاں. پڑھا نا پیچھے علت کہ مطعومات کے اندر ادھار جائز نہیں ہے، چاہے صنف ایک ہو یا صنف ایک نہ ہو. واما فی غیر ربویات، غیر ربوی چیزوں میں جو مطعوم نہیں ہے، یعنی ایسی چیزیں جو نہ اموال ربویہ میں سے ہے اور نہ ان میں ربا والی علت پائی جاتی ہے. بات سمجھے نا، یعنی جو اموال ربویہ منصوصہ ہے ان میں سے بھی نہیں ہے اور ان میں سے بھی نہیں ہے جن میں ربا والی علت پائی جاتی ہے، جیسے موبائل کا موبائل کے ساتھ تبادلہ، گھڑی کا گھڑی کے ساتھ تبادلہ. اب ان کے اندر اصل تو یہی ہے جو ہم نے اب تک پڑھا ہے کہ اس میں ہونا چاہیے بیو کئی فشی تو، لیکن امام مالک صرف امام مالک وہ ان کے اندر بھی ربا والا ضابطہ چلا لیتے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں یہ صرف امام مالک. غیر ربویات جو مطعوم نہیں ہے تو نسا کی ممانعت کی علت اس میں امام مالک کے ہاں تین چیزیں ذکر کریں گے. نمبر ایک صنف کا ایک ہونا، نمبر دو متفق المنافع، ان کے منافع بھی کیا ہوں یکساں ہوں، نمبر تین مع التفاضل کمی بیشی کے ساتھ. اب دیکھیں نا، گھڑی کا گھڑی کے ساتھ تبادلہ، موبائل کا موبائل کے ساتھ، کتاب کا کتاب کے ساتھ، ٹوپی کا ٹوپی کے ساتھ، گاڑی کا گاڑی کے ساتھ. اب اگر صنف ایک ہے جانبین سے، منافع بھی یکساں ہے، کیونکہ صرف ایک ہے تو منافع بھی تو یکساں ہوئے نا. سمجھ رہی کہ نہیں؟ گھڑی ہے، یہ الگ بات ہے ایک گھڑی 300 والی ہے ایک گھڑی 3000 والی ہے، یا وہی بات وہی امام مالک کے ہاں وہ چاولوں والی جو آپ کو بتایا وہ اس کو نہیں، وہ کہتے گھڑی کا مقصد کیا ہے ٹائم. تو 300 والی بھی ٹائم بتا رہی ہے، 3 لاکھ والی بھی آپ کو ٹائم بتا رہی ہے. تو 3 لاکھ والی کا 300 کے ساتھ اگر تبادلہ کرنا ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ صنف واحد متفق المنافع، ان میں جو ہے نا پھر ادھار ٹھیک نہیں ہے. مع تفاضل کمی بیشی کے ساتھ، یہ تیسری صورت ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو صنف واحد ایک شرط المتفق المنافع، دوسری شرط مع التفاضل. تو مطلب یہ ہے کہ 300 والی گھڑی کا تبادلہ 3 لاکھ والی گھڑی کے ساتھ ہوتا ہے تفاضل کے ساتھ، کہ وہ 3 لاکھ والی اکیلی ہے، ادھر 5000 گھڑیاں ہیں بالفرض، تو ایک کا 5000 کے ساتھ تبادلہ ٹھیک ہے، لیکن نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے. بولو ہاں موقف ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ اموال ربویہ میں ہے، نہ اموال ربویہ والی علت پائی جاتی ہے. اب دیکھیں اسی لیے جو ہے نا اب یہ 3 چیزیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے پھر نسیہ ٹھیک ہوگا. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے پھر نسیہ کیا ہوگا ٹھیک. کیا مطلب؟ اگر صنف واحد نہیں ہے
پھر امام مالک کے نزدیک نصیحت ٹھیک ہے. یا متفق المنافع نہیں ہے پھر نصیحت ٹھیک ہوگا. یا تفاضل نہیں ہے، برابری ہے، 300 والی کا 3 لاکھ والی کے ساتھ برابری کے ساتھ والا، وہ بھی ایک ہے یہ بھی ایک ہے، تو پھر نصیحت ٹھیک ہے. اور پھر سمجھ آئیے کہ نہیں، ایک ہی شرط مفقود ہو گئی پھر نصیحت ٹھیک ہو جائے گا. یہ امام مالک کا بڑا عجیب موقف ہے. دیکھیں امام شافعی کے ہاں نصیحت ولیس عند الشافعی، امام شافعی کے ہاں غیر ربویات میں جو ہے نا یہ نصیحت والی بات نہیں ہے. نہیں ہے امام شافعی کے ہاں نصیحت غیر ربویات میں. کیا مطلب نصیحت نہیں، یعنی نصیحت جائز ہے. ہاں غیر ربویات کے اندر اگر کوئی ادھار کرتا ہے کوئی بھی صورت ہے، سمجھیے نا، گھڑی کے ساتھ ہے، گھڑی کا کسی اور چیز، چونکہ اموال ربویہ میں بھی نہیں ہے، اموال ربویہ والی علت بھی نہیں ہے، سمجھ تو نہیں ہے. شافعی کے ہاں نصیحت نہیں ہے، غیر ربویات میں نصیحت نہیں ہے. کیا مطلب نصیحت نہیں ہے، یعنی نصیحت جائز ہے. بات سمجھ رہی کہ ہاں ہاں. جہاں تک بات ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، تو نشہ کی ممانعت کی علت ان کے ہاں ربویات میں تو قید ہے، وہ جیسے پہلے گزرا. غیر ربوی چیزوں میں، اب غیر ربوی سمجھ آ گیا کہ نہیں، یعنی نہ ان 6 میں سے ہے نہ ان میں ہے جن میں 6 والی. غیر ربوی چیزیں میں وہ کیا ہے، الصنف الواحد، ایک صنف، متفاضل الکانا، کمی بیشی ہو یا کمی بیشی نہ ہو. وہ کہتا ہے اگر صنف واحد کا تبادلہ ہے تو پھر نسا ٹھیک نہیں ہے. غیر ربوی میں بھی جیسے گھڑی کے ساتھ تبادلہ ہے، چاہے تفاضل کے ساتھ ہے یا تفاضل کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کمی بیشی ہے یا کمی بیشی نہیں ہے. لیکن جانبین سے گھڑی ہے تو پھر اس میں نصیحت ٹھیک نہیں ہے، اس میں نقد ہونا چاہیے. اب یہی سمجھ، یعنی وہ کہتے ہیں غیر ربوی چیزوں میں تب ادھار ممنوع ہے جب جانبین کی جنس ایک ہو. غیر ربوی چیزوں میں ادھار تب ممنوع ہے جب جانبین میں جنس ایک ہو. تو موبائل کا موبائل کے ساتھ اگر تبادلہ ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، تو چونکہ صنف واحد ہے تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ادھار ٹھیک نہیں ہے، نقد ہونا. شافعی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں موبائل نہ اموال ربویہ میں ہے نہ اموال ربویہ والی علت پائی جاتی ہے. ہاں مالک اور ابو حنیفہ میں البتہ فرق اتنا ہے کہ ابو حنیفہ جو ہے نا، مالک جو ہے نا، وہ 2 شرطیں لگاتے ہیں، ایک صنف واحد اور ایک تفاضل. متفق المنافع اور صنف واحد تو ایک ہی ہو گیا نا تقریباً مالک اور ابو حنیفہ میں. ادھار نہیں کر سکتے، کمی بیشی ٹھیک ہے، برابر ہو کمی بیشی ہو. لیکن اس میں امام شافعی والا درست ہے. تو آگے سمجھ. وقت یظہر بعض کا ظاہر ہوتا ہے ابن القاسم کی جو روایت امام مالک سے ہے کہ وہ نصیحت کو ممنوع قرار دیتے ہیں اس میں بھی. کس میں، یعنی صنف واحد میں. یعنی دوسرا قول مالک کا ابو حنیفہ رحمہ اللہ والا ہے. دوسرا قول امام مالک کا ابو حنیفہ رحمہ اللہ والا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ امام مالک کے ہاں جو ہے نا یہ بھی من باب السلف، یہ قرض کے قبیل سے ہے. وہ قرض جو منفعت کو لے آتا ہے، گھسیٹتا ہے منفعت کو. حدیث کل قرض جر منفعتا فہو ربا.
تو کہتے ہیں کہ اگر جب صنف واحد ہے اور جانبین کے اندر ادھار ہو تو ادھار کی وجہ سے اس میں کوئی زائد منفعت والی بات آ سکتی ہے. ادھار کی وجہ سے کوئی زائد منفعت والی بات. تو زائد منفعت کی وجہ کیا ہے؟ قرض بنا نا، ادھار بنا، اور ایسا ادھار جس کے اوپر کوئی زائد منفعت لی جائے، سمجھے کہ نہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا نقطۂ نظر ہے. ہاں ہاں وہ ٹھیک. ہاں. الفصل الثالث فی معرفت ما یجوز فیہ الامران، جس میں دونوں چیزیں درست ہیں، یعنی تفاضل بھی ٹھیک ہے اور نسب بھی ٹھیک. وہ علت وہی ہے جو آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، اسی کو جب آپ ہٹ کر آپ سوچیں گے تو وہ جو ہے نا وہ جائز ہو جائے گا. جیسا آپ کو گروپ بندی کرائی تھی کہ ایک گروپ والی چیز کا دوسرے گروپ والے کے ساتھ تبادلہ ہو تو پھر تفاضل بھی ٹھیک ہے اور کمی بیشی بھی ٹھیک ہے. یہ نئی بات نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی باتوں میں سے ہی باتیں نکال رہا ہے اور اس کو الگ عنوان دے رہا ہے. اما ما یجوز فیہ الامران جميعا، جس میں دونوں باتیں ٹھیک ہے، یعنی تفاضل بھی اور نسب بھی. تو فما لم یکن ربویا عند الشافعی، امام شافعی کے ہاں بات بالکل واضح ہے، جو ربوی نہیں ہے قصہ خلاص بیہو کیف شئتم، جو چیز ربوی نہیں ہے بیہو کیف شئتم. بات سمجھ رہی کہ اس میں بھی ہاں جو چیزیں ربوی ہے ہی نہیں، یعنی کیا مطلب ربوی نہیں ہے؟ نہ 6 میں سے ہے نہ 6 والی ان میں علت پائی جاتی ہے. بات سمجھ رہی کہ تو اچھا امام مالک کے ہاں فما لم یکن ربویا، جو ربوی نہیں ہے، ولا کان صنفا واحدا، صنف واحد بھی نہیں ہے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ یعنی غیر ربوی ہے، صنف واحد نہیں ہے. گھڑی کا تبادلہ آپ کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں. متماثلا، برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. او صنفا واحدا، یا پھر ایک ہی صنف علی الاطلاق، یعنی جانبین میں صنف ایک علی الاطلاق. کیا مطلب؟ چاہے وہ برابر ہو یا برابر نہ ہو، تفاضل ہو یا تفاضل نہ ہو. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کے مطابق تو اس کے اندر جو ہے نا پھر وہ تفاضل بھی ٹھیک ہے اور نسب بھی ٹھیک ہے. اطلاق کا مطلب یعنی وہ تفاضل ہو یا تفاضل نہ ہو. پیچھے امام مالک تو متماثل کی شرط لگاتے تھے نا، ابو حنیفہ تو تماثل کی شرط نہیں لگاتے غیر ربوی میں. ابو حنیفہ نے تو کہا ہے نا غیر ربوی میں وہ متفاضلا کانا اور غیر متفاضل. یار سمجھ امام مالک یہ یا تبر کا مفعول ہے، آگے جو آ رہا ہے نا اتفاق المنافع واختلافها. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ عنوان واضح ہوگا. امام مالک اعتبار کرتے ہیں صنف میں ایسی صنف جو مؤثر ہو تفاضل میں، ربویات میں. ربویات کے اندر دیکھیں نا صنف کا بڑا کردار اموال ربویات، جیسے جی جناب گندم کا تبادلہ کھجور کے ساتھ، یا گندم کا گندم کے ساتھ، یا گندم کا جو کے ساتھ. تو امام مالک کے ہاں وہ صنف واحد کا اعتبار کسے کرتے ہیں؟ یعنی کون سی چیز صنف واحد شمار ہوگی؟ جن کے منافع یکساں ہے. یہ پہلے بھی بات گزرے، جیسے جو اور گندم، امام مالک کے ہاں کیونکہ منفعت ایک ہے تو ان کے ہاں یہ صنف واحد ہے. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ امام مالک اعتبار کرتے ہیں صرف میں جو مؤثر ہو تفاضل میں، ربویات میں، اور نسا میں، ادھار میں، غیر ربویات میں.
غیر بیویات میں بھی تو امام مالک صنف واحد کی شرط لگاتے ہیں نا، ابھی پڑھا ہے ہم نے. تو اس صنف سے مراد کیا ہے؟ اتفاق المنافع واختلافها. وہ اعتبار کرتے ہیں منافع کے ایک ہونے کا اور منافع کے الگ ہونے کا. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ، جب منافع جدا ہو جائیں، جَعَلَهَا صِنْفَيْنِ، ان کو امام مالک دو الگ الگ قسمیں سمجھتے ہیں. سمجھ رہی کہ نہیں؟ دو کیا منافع کیا ہو جائے؟ جدا جدا ہو جائیں تو وہ ان کو کیا الگ الگ قسم سمجھتے ہیں. وَإِنْ كَانَ الْاسْمُ وَاحِدًا، اگرچہ جو ہے نا وہ نام ایک ہی ہو. نام کیا ہو؟ ایک ہو. سمجھ رہی کہ نہیں؟ جیسے آپ کو مثال دی، جو اور گندم کے چونکہ منافع کیا ہے؟ ایک ہے. نام الگ الگ ہونے کے باوجود امام مالک کہتے ہیں صنف واحد ہے، کیونکہ منفعت ایک ہے. ہاں، یہ امام مالک کا سب سے جدا الگ قاعدہ ہے، جمہور سے ہٹ کر ہے. یعنی صنف واحد کا ضابطہ کیا ہے؟ صنف واحد جاننے کا ضابطہ صرف نام نہیں بلکہ منافع، فوائد. ہاں، نام الگ الگ ہے، فوائد ایک جیسے ہیں تو وہ صنف واحد ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر منافع جدا جدا ہے، نام ایک ہے، منافع جدا جدا ہے اور نام ایک ہے، اس کو دو صرف شمار کریں گے. مثال کے طور پر ایک روٹی ہے جناب گندم کی، ایک روٹی کیا ہے؟ گندم کی ہے. اور ایک روٹی آپ نے بنائی ہے باجرے کی یا مکئی کی یا چاول کی بنائی ہوئی ہے، چاول کی. ٹھیک مثال. اب کہنے کو تو سامنے کیا پڑی ہے؟ روٹی. یہ بھی روٹی، یہ بھی روٹی، نام ایک ہے. یہ بھی روٹی، یہ بھی روٹی، لیکن ان کے منافع کیا ہے؟ جدا جدا ہے. گندم کی روٹی کا کام اور ہے، چاول کی روٹی کا کام اور ہے. بات سمجھیے کہ اس کو امام مالک اب چاہیں وہ یہ بھی روٹی یہ بھی روٹی، اس کو امام مالک کیا کہیں گے؟ یہ صرف جدا جدا. جمہور کے نزدیک ایک ہی چیز ہے. وہ کہتے ہیں جب یہ بھی خبز ہے یہ بھی خبز ہے. نہیں نہیں، چاول کی روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ چسکے کے لیے ہوتے ہیں، اس سے پیٹ نہیں بھرا جاتا ہے. اچھا، یا پھر آپ مثال کے طور پر وہ جو ساگ کے ساتھ وہ جو دوسری روٹی بناتے ہیں، مکئی کی روٹی، گندم کی روٹی، مکئی کی روٹی ہے. نہیں نہیں، اس کی تو منفعت ایک ہے. گندم دونوں طرف سے گندم ہے تو گندم کا کام تو پیٹ بھرنا ہے. آپ دیکھیں نا، جو کی روٹی اگر کوئی بناتا ہے تو کتنے لوگ جو کی روٹی کھاتے ہیں؟ جو کی اصل وجہ تو روٹی کے لیے ہے ہی نہیں. جو کی روٹی، جو کی روٹی، جو اصلاً کیا روٹی کے لیے وجہ کیا ہے؟ جیسے گندم سے روٹی بنائی جاتی ہے، تو یہی بات ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. تو جو کی اصل وجہ جو ہے نا فطرتی، وہ روٹی کے لیے ہے ہی نہیں. وہ تو بعض لوگ ایسے، اسی لیے آپ 2 سے تیسرے ٹائم آپ کھا نہیں سکتے. 2 سے تیسرے ٹائم جو کی روٹی نہیں کھا سکتے ہے. نہیں کھائی جاتی. کہاں کھائی جاتی ہے؟ منہ تو آک جن ہے. گندم کی روٹی پاؤں ماشاء اللہ جن کھائی جاؤ کھائی جاؤ. اگر سے امام مالک کے ہاں اعتبار صنف واحد کے جاننے کا اعتبار منافع ہے، نام نہیں ہے. اچھا، فَإِذَا اخْتَلَفَ جَعَلَ صِنْفَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْاسْمُ وَاحِدًا. ابو حنیفہ اعتبار کرتے ہیں نام کا اور شافعی کا. گل سمجھ آ گیا نا؟ یہ یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ضابطہ وہی جرتا تو پہلے دس. ہاں. اچھا، ابو حنیفہ اعتبار کرتے ہیں نام کا، اسی طرح شافعی. اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے الاحکام تعلق بالاسماء.
الاحکام تعلق بالاسماء، کہ احکام کو جو معلق کیا جاتا ہے وہ ناموں کے ساتھ معلق کیا جاتا ہے، فوائد اور منافع کے ساتھ نہیں کیا جاتا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اچھا، اسی لیے دیکھیں اس میں امام مالک ہی سب سے جدا ہے، یعنی غیر ربویات کے مسئلہ میں بھی امام مالک جدا ہے، اور صنف واحد کے ضابطے میں بھی امام مالک جدا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ربا کے معاملے میں امام مالک رحمہ اللہ کے فتاوی سخت ہیں. آگے آپ پڑھیں گے. اور غرر کے باب میں امام شافعی سخت ہے. ہلکا سا بھی کہیں غرر کا شبہ آئے گا امام شافعی کہیں گے حرام ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہ اہل علم کی فتاوی سے جو ہے نا، یہ جو بات کرتے مشترک سامنے آتی ہے نا، وہ اہل علم بیان کرتے ہیں. ربا میں کون سخت ہے؟ امام مالک، کہ اس حد تک کہ غیر ربویات میں بھی ربا والا ضابطہ جاری کرتے ہیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور غرر کے باب میں کون سخت ہے؟ امام شافعی. اب آگے جب غرر کے باب آئیں گے آپ دیکھیں گے ہلکا سا بھی، تھوڑا سا جہالت ہلکی سی بھی ہے، امام شافعی کہیں گے جائز نہیں ہے، جائز نہیں. امام مالک کہیں گے جائز ہے، جائز ہے. تو غرر کے باب میں امام شافعی کے جو امام مالک کے فتاوی وہ درست ہے، اور ربا کے باب میں بلکہ معاملات کے اندر نا، بعض اہل علم یہ بھی لکھا ہے کہ معاملات کے اندر امام ابو حنیفہ کے فتاوی ٹھیک ہے. ہاں، معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاوی جو ہے نا بالعموم کی باقی ائمہ کی نسبت اقرب للصواب ہے. یہاں پر بھی اب اس کی آپ آگے امثلہ آئیں گی، آپ دیکھیں گے. ابو حنیفہ اعتبار کرتے نام کا، اسی طرح امام شافعی بھی. اگرچہ شافعی رحمہ اللہ نہیں ہے صرف ان کے ہاں مؤثر، مگر ربویہ. وہ کہتے ہیں صرف یہ جو گردان لگائی ہوئی ہے اس کو نافذ کہاں کرنا ہے؟ ربویات میں، غیر ربوی میں نہیں، جیسا کہ مالک نے اور ابو حنیفہ نے کیا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، آنی میرا مطلب ہے کہ ربویات کے اندر تفاضل ممنوع ہے. وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَهُ إِلَّةٌ لِلنَّسَإِ أَصْلًا، اور یہ صنف واحد ہونا امام شافعی کے ہاں نسا کی کوئی علت نہیں ہے، کہ جی جہاں بھی صنف واحد ہو وہاں ادھار ٹھیک نہ ہو. شافعی کے ہاں یہ کوئی علت نہیں ہے، اگرچہ ابو حنیفہ مالک مانتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو کہتا ہے نہیں ہے یہ صنف واحد امام شافعی کے ہاں نسا کی علت بالکل. تو کہتے فہذا ہوا یہ خلاصہ ہے فقہاء ثلاثہ کے مذاہب کا فی هذه الفصول الثلاث، ان 3 فصول کے اندر. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ فصول 3 فصلیں کون سی یہ آپ نے ابھی پڑھی ہیں، کہ کن میں تفاضل جائز ہے، نہ جائز تفاضل جائز ہے، نہ نسا جائز ہے. اور دوسرا ہم نے پڑھا کہ جن میں تفاضل جائز ہے نسا جائز نہیں ہے. تیسرا ہم نے پڑھا جس میں دونوں جائز، جس میں کیا ہے؟ دونوں جائز ہے. اور امام احمد رحمہ اللہ کا جو نقطہ نظر ہے نا بیوع کے اندر، بالعموم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ والا ہے. امام احمد رحمہ اللہ کے فتاوی بیوع کے اندر بالعموم امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے. اسی لیے آپ کو کہا ہے. اب ایک اور بات، بڑے نقطے کی بات ابھی ذہن میں اللہ نے بات ڈالی ہے. ائمہ نے پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عبادات کے اندر تنگی ہونی چاہیے، کیونکہ عبادات کیا ہے؟ توقیفی ہے. عبادات توقیفی ہے تو عبادات میں کیا ہونی چاہیے؟ تضییق، تنگی، کہ جو جیسے ثابت ہے اس کو ویسے سر انجام دیا جائے. اور معاملات کے اندر اصل کیا ہے؟ حلت ہے. تو جب معاملات کے اندر اصل حلت ہے تو معاملات میں کیا ہونی چاہیے؟ تنگی ہونی چاہیے کہ توسع ہونا چاہیے؟ توسع. فقہ حنفی کے اندر معاملہ الٹ ہوا ہے. فقہ حنفی کے اندر کیا ہوا ہے؟ فقہ حنفی کے اندر جو ایک بہت بڑا نقص ہے نا، وہ کیا ہے؟ نقص یہ ہے کہ جیسے انہوں نے معاملات میں توسع اختیار کیا ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن انہوں نے یہی توسع عبادات کے اندر بھی شامل کر دیا ہے،
کس طرح جی آپ اللہ اکبر کی بجائے جو ہے نا اللہ اعظم کہہ دو، اللہ الرحمن کہہ دو، فارسی کے اندر آپ نماز کا ترجمہ کر لو، بغیر اعتدال کے آپ نماز پڑھ لو، بس آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی معاملات کے اندر تو فقہ حنفی کا توسط بالکل بجا ہے اور ہونا چاہیے، یہ پہلو درست ہے، لیکن انہوں نے یہی توسط عبادات کے اندر بھی شامل کیا ہے، یہ بہت بڑا نقص ہے فقہ حنفی کا۔ اہل الحدیث کیا کہتے ہیں کہ عبادات کے اندر تضییق ہونی چاہیے، کیونکہ عبادات توقیفی ہے۔ ہاں معاملات کے اندر حلت ہے تو معاملات کے اندر توسع ہونا چاہیے، اور یہ توسع فقہ حنفی کے اندر ہے۔ تو اس پہلو سے جو ہے نا احناف کی فقہ وہ قابل تعریف ہے فقہ حنفی، لیکن یہ توسع جو ہے نا اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسی طرح بات ہوگی جیسے ابن حزم رحمہ اللہ، سمجھ رہی کہ نہیں، کہ وہ فقہیات فروعات کے اندر ظاہری ثابت ہوئے ہیں، جبکہ عقائد کے اندر کیا ثابت ہوئے ہیں؟ جہمی بن گئے ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ عقائد کے اندر کیا ہے؟ جہمی ہے، جبکہ فقہیات کے اندر فروعات کے اندر ظاہری ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ عقائد کے اندر ظاہری بنتے اور فقہیات کے اندر تفقہ ہوتا، توسع ہوتا۔ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے اہل علم نے کہا کہ کاش کہ جو ظاہریت ابن حزم رحمہ اللہ نے فروعات کے اندر دکھلائی ہے، یہی ظاہریت کہاں ہوتی؟ عقیدے کے اندر ہوتی، تو پھر ابن حزم اور سلف کا عقیدہ بالکل یکساں تھا۔ بولو پھر گل بڑی ہے کہ نہیں بڑی؟ کہ کلا ہی زور نہیں بیٹھا؟